اسی طرح یاد رکھو یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے، میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے. تو لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے تو ممبر پہ ان کا نام لے کے کیچڑ اچھالنے کے بجائے ان کی خدمات جو دوسری خدمات ہیں ان کو سراہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے بھائی کسی طریقے سے ملاقات ہو تو انسان ان تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ کی جو تحقیق ہے یزید کے بارے میں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور یہ بڑا حساس موضوع ہے، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. آپ لعنت اللہ نہ بھی کہیں تو کم از کم رضی اللہ عنہ نہ کہیں یا اس ٹاپک کو چھیڑیں ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی تمیز سے بات کرے مدلل تو وہ اپنی پچھلی بات سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. وہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے جن علماء کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حق پرست آدمی ہے، غلطی کرتے ہیں مگر رجوع کرنے میں پس و پیش بولو بھائی نہیں کرتے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی حق پرست ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے، انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ پوری نہ ہو اس لیے رضی اللہ عنہ کہہ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کو کیسے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ قاتل مانتے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے کہ تھا یا نہیں، میں تو مانتا ہوں اس درجے میں نہیں کہ ڈائریکٹ قتل کیا، اس درجے میں کہ یزید کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے اور یزید نے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں کسی کی تحقیق دوسرے کی تحقیق سے بولو بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرے یا یہ کہیں کہ ان کا قتل معاذ اللہ صحیح ہوا ہے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک قابل ملامت ہوگا اور یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی. یزید کا مسئلہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دلائل اسی طرف ہیں کہ یزید مجرم تھا، مگر اس کا جرم یہ کسی پر مشتبہ ہو سکتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے تمیز سے اس سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تمیز سے بات کرنے کا رواج، کوئی ممبر پہ ایک بات کرے گا اور تھاڑ توپے لے کے اس کے خلاف، غیر مسلم ہنسیں گے کہ یار تمہارے آپس میں ہی یہ اختلافات ہیں اور تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے معاف کرو گے. تو اس لیے ٹیلی ویژن پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو بولو بھائی نہ اٹھائیں، ورنہ یہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور دھڑوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کچھ بھی الٹا پلٹا کر دو ایک دم اس کے ویور بڑھنا. مثال کے طور پر میں آج بیان کر دوں کہ اسلام میں 4 شادیاں صحیح نہیں ہیں، ایک مثال دوں تو میرا یہ کلپ اتنا چلے گا نا، ٹرینڈنگ میں سب سے اوپر آ جائے گا یہ کہ یار مفتی صاحب نے بولا کہ اسلام میں 4 نہیں ہے. کوئی اور بولے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں تو کیا بولا ہے، حالانکہ اس میں بیان یہ ہو کہ 4 ہی ہیں، یعنی لیبل ایسا لگا دیں آپ. تو یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی بیٹھ کے الٹا پلٹا کوئی نئی چیز لے کر آؤ. لوگ جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا نا کہ بھائی لائیو شو ختم کیا بات ہوئی تو ہم نے بھی فوراً جا کے دیکھا کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہونا چاہیے نا آپس میں بحث کا، وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے. اول تو یہ اس طرح سے فروئی مسائل ٹیلی ویژن پہ لا کے ان سے بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عوام کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے، اس کے ادھوری باتیں ہوتی ہیں، کوئی کیا کوئی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مدارس میں علماء کی حد تک رہنا چاہیے. آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کریں. اور اگر بات کرنی ہی ہے تو جو فروئی مسائل ہیں اس میں آپ اپنی رائے دیں، اور مجتہد فی مسائل میں دوسرے کی رائے کا، جیسے رفع الدین کا مسئلہ ہے، آپ بتائیں میری رائے میں رفع الدین ہے لیکن امت کا ایک طبقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کا بھی قائل، اور ان کے دلائل یہ ہیں. نہیں